اللہ نے انسان کی اصلاح کے لیے ہر دور میں اپنے نیک اور صالح بندوں کو منتخب فرمایا ہے تاکہ وہ انسانوں میں امن، محبت اور بھائی چارے کا احساس پیدا کریں۔ اسی کے تحت اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کے لیے نبی بنا کر بھیجا، لیکن افسوس جیسے ہی اللہ کے نبی قوم سمود کو اللہ کے دین کی طرف بلانے لگے تو وہ ہنس ہنس کر اللہ کے نبی کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، اے صالح، اگر واقعی تو اللہ کا نبی ہے تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھا جو اس پورے شہر کو دودھ پلائے۔ تو بس جیسے ہی انہوں نے یہ سنا، اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلند کر دیا اور عرض کرنے لگے، اے اللہ، شاید تیری اس نشانی کو دیکھنے کے بعد یہ لوگ ایمان لائیں۔ اے میرے رب، ان لوگوں کو پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تو پہاڑ کو چیر کر ایک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پوری قوم حیران ہو گئی اور اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگوں، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے۔ جو اللہ پہاڑ کو چیر کر اونٹنی کو پیدا فرما سکتا ہے، یقیناً وہی اس کائنات کا حقیقی خالق ہے۔ اے لوگوں، پتھروں کو نہ پوجو، آگ کو نہ پوجو، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کے کرم سے وہ اونٹنی پورے شہر کو دودھ پلاتی تھی۔ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، جو ساتھ میں چشمہ ہے، اس چشمے کا پانی ایک دن تم پیو اور دوسرے دن یہ اونٹنی پیے گی جو تمہیں دودھ دیتی ہے، اور سب نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ اور لوگ ایک دن چشمے کا پانی پیتے اور دوسرے دن اونٹنی کا دودھ پیتے تھے، لیکن افسوس شیطان ان لوگوں کو بہکاتا رہا کہ اس تالاب کے پانی پر پوری طرح قوم سمود کا حق ہے، اس اونٹنی کا نہیں۔ اور ایک شخص کو لالچ دی گئی کہ شہر کی سب سے خوبصورت عورت سے ہم تمہاری شادی کرا دیں گے، بس تم ہمارا ایک کام کرو، صالح کی اونٹنی کو قتل کر دو۔ اس شخص کا نام قطار بن صالح تھا جو ایک طاقتور اور وحشی انسان تھا۔ اس نے 9 گروہ بنائے اور یہ کہا کہ اونٹنی کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام پوری قوم کو سمجھاتے رہے، اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے۔ ایک دوسرے کا احساس کرو، ہوس اور لالچ اور نفسانی خواہشات سے مبرہ ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ جینا سیکھو۔ لیکن افسوس وہ سب ان باتوں کو مذاق سمجھتے رہے۔ بالآخر ایک دن قطار بن صالح نے اللہ کی نشانی اس اونٹنی کے چاروں پیروں کو بے دردی کے ساتھ کاٹ دیا اور پورا شہر تماشا دیکھتا رہا، اور بڑے بے رحمانہ طریقے سے اونٹنی کو قتل کر دیا گیا۔ پورا شہر خوشیاں منانے لگا کہ ہم نے صالح کے اللہ کی اونٹنی کو مار دیا، اور سب کہنے لگے، اے صالح، اگر تیرا اللہ واقعی سچا ہے تو کہہ دے کہ ہم پر وہ اپنا عذاب لائے۔ تو بس اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن میں اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور جو پتھروں کے گھر تم نے بنا کے رکھے ہیں وہی گھر تم پر گریں گے اور تم ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاؤ گے۔ سب ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور ان میں سے 9 لوگ سازش کرنے لگے کہ صالح اور اس کے خاندان کو بھی ہم قتل کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے گئے تو آسمان سے ایک پتھر ان پر آ کر گرا اور وہ سب کے سب وہیں پر ہلاک ہو گئے، اور وہیں سے پھر اس قوم سمود پر عذاب کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے پوری قوم کے چہرے سیاہ کر دیے گئے اور آسمان سے آگ برسنے لگی اور زمین ہلنے لگی۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام اور وہ لوگ جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے ان کے علاوہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور یوں ظلم کرنے والوں کو اللہ نے زمین میں دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام قوم سمود کے لوگوں کی لاشیں دیکھ کر فرمانے لگے، کاش تم لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے تو آج اس طرح رسوا نہ ہوتے۔ افسوس ہے کہ تم نے دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر لیا۔ میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے حق کا پیغام لے کر آیا تھا، مگر افسوس کہ تم نے اس پیغام لانے والے ہی کو پسند نہ کیا۔ اس قوم کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر
موجود ہیں۔ آج تک وہ علاقہ مدین صالح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر آپ ایمان لانے والے لوگوں کو ساتھ لے کر فلسطین کے علاقے رملہ میں رہنے لگے۔ پھر آپ نے باقی زندگی وہیں گزاری اور پھر وہیں سے آپ دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ سلام ہو اللہ کا پیغام عام کرنے والے اللہ کے نبی صالح علیہ السلام پر۔ آپ سے گزارش ہے کہ فیس بک پر ہمارے پیج پیارا دین کو فالو کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ یوٹیوب پر ہمارے چینل پیارا دین کو سبسکرائب کریں۔